لیکن حشر کے میدان میں اس کی یہ دوستی کام آئے گی۔ اب آئیے رب کے کلام سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے کلام تو یہ تو بتا متقین کی جماعت کون ہے، متقی اصل میں کون ہے، پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ تو رب کا کلام ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، یعنی اولیاء کرام کی جماعت جو ہے یہ پرہیزگاروں کی جماعت ہے، یہ متقین کی جماعت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، اس سے یہ پتا چلا یعنی اولیاء کرام کی جماعت جو ہے وہ متقین کی جماعت ہے۔ اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو پروردگار عالم نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عنایت فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لاڈلا بیٹا یعنی ابھی اس روئے زمین پر نہیں آیا ہے، لیکن آپ کے تقوی و طہارت اور آپ کی پرہیزگاری کا چرچا جو ہے آپ کی پیدائش سے پہلے بھی ہو رہا ہے۔ ابھی کتنی پہلے ہو رہا ہے حضرات محترم، اسی لیے تو سیدی سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں آقا میرے دولا تیرا، یعنی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب جو ہے تمام کے تمام اولیاء اور تمام کے تمام اوتاد رکھتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا کب سے شروع ہوتا ہے؟ تو روایت کی جاتی ہے اور اس کو روایت کرنے والے سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر رسالہ روحی کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا چرچا آپ کی پیدائش کے بعد ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب پروردگار عالم نے اپنے نور سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک کو پیدا فرمایا، آپ کے نور کو پیدا فرمانے کے بعد میں پروردگار عالم نے اس نور سے 7 روحوں کو پیدا فرمایا، اور سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ ان 7 روحوں میں سے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارکہ بھی ایک روح ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ رازدار فکان قاب قوسین ہیں، اور ابن محی الدین اربری رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا چرچا آپ کی پیدائش کے بعد ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ابھی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نہیں ہوتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جاتے ہیں، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش جو ہے وہ 500 تقریباً 500 سال کے بعد میں ہونے والی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے جاتے ہیں، حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یکسرے موئے برسر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہاں سے ایک بال کے برابر بھی اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو تجلیات ربانی میرے پروں کو جلا کر کے خاک کر دے گی، یا رسول اللہ اس سے آگے آپ تشریف لے جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی محسوس ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب آپ کو تنہائی محسوس ہوتی ہے تو آپ کو ایک نوجوان لڑکے کی روح نظر آتی ہے، چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے کندھے پر پیر رکھ کر کے دنا فتدنا کی منزلوں کو عبور فرماتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام عریضہ پیش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ خوبصورت نوجوان لڑکا کون ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے پیارے محبوب یہ جو خوبصورت اور نوجوان لڑکا ہے وہ آپ کی نسل پاک سے عبد القادر ہے جو آپ کے بعد میں پیدا ہوگا، اور ان کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ جس طرح سے انبیاء کرام میں آپ کو سب سے افضل و اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اسی طرح سے اولیاء کرام میں آپ کے اس بیٹے کو سب سے افضل و اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر اپنا پیر رکھ کر کے دنا فتح اللہ کی منزلوں کو عبور فرماتے ہیں. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ آپ کسی کا احسان اپنے پاس میں نہیں رکھتے ہیں، بلکہ جس نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی احسان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا ہی میں عطا فرما دیا. اور یہ شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جس کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا اس کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں اس کو عطا فرما دیا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو احسان کیا ہے ان کے احسان کا بدلہ پروردگار عالم حشر کے میدان میں عطا فرمائے گا. چنانچہ جب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے کندھے کو پیش کر دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمائی کہ اے عبد القادر، یعنی تم نے میرے قدم کو جو ہے اپنی گردن پر لیا ہے تو میں تمہیں یہ شان عطا فرماتا ہوں. یعنی صبح قیامت تک تمام اولیاء کرام، یعنی آپ سے پہلے جو ہونے والے ہیں اور جو آپ کے بعد میں ہونے والے ہیں، تم نے میرے قدم کو جو ہے اپنی گردن پر لیا ہے تو تمہاری شان یہ ہوگی، یعنی تمام کے تمام اولیاء کرام اولین آخرین، یعنی جو اولیاء کرام پہلے ہوئے ہیں اور جو اولیاء کرام بعد میں ہوں گے، تمام کے تمام اولیاء کرام آپ کے قدم مبارک کو بڑے شوق کے ساتھ میں اپنی گردن پہ لیں گے. تبھی تو سیدی سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اب آئیے دیکھتے ہیں تو یہ شان ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا کائنات و حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جبہ عنایت فرمایا اور اس کو روایت کرتے ہیں منازل الاولیاء فی فضائل الاسفیاء کے حوالے سے. شیخ ابن محی الدین اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کہ جس کا نام ہے تفریح الخواطر فی مناقب شیخ عبد القادر، شیخ اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات و حضرت عمر فاروق اعظم کو اپنا جبہ عطا فرمایا اور عطا فرما کر کے ارشاد فرمایا کہ یمن کی سرزمین پر ہمارا ایک محبوب رہتا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا رہتا ہے، میرا ایک عاشق رہتا ہے. چنانچہ یہ جبہ ان کو عطا فرما دینا اور ان کو عطا فرما کر کے ان سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا فرمائیں. چنانچہ شیخ محی الدین اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، یعنی حضرت مولا کائنات و حضرت عمر فاروق اعظم وہ جبہ لے کر کے یمن کی سرزمین پر جاتے ہیں اور وہاں پر حضرت اویس قرنی سے ملاقات کرتے ہیں. حضرت اویس قرنی سے کہتے ہیں کہ اویس قرنی، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ عشق کرتے ہیں، لیکن آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیوں نہیں کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کیوں نہیں کی. چنانچہ حضرت اویس قرنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جبے کو لیتے ہیں، جبہ لے کر کے
آپ جو ہے رونے لگتے ہیں اور آپ جو ہے حضرت مولا کائنات و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سے کہتے ہیں کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھویں مبارکہ ملی ہوئی تھی یا جدا گانا تھی؟ چنانچہ جب اتنا حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا کائنات نے سنا، اتنا سننے کے بعد میں آپ اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں کہ آپ نے بارہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار فرمایا، تو آپ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا گانا تھی؟ تو حضرات محترم، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے کہ صحابہ کرام آپ کو بارہا دیکھتے تھے، آپ کا دیدار کیا کرتے تھے، لیکن پروردگار عالم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر اپنی غیرت کے 70,000 پردوں کو ڈال دیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اس طرح سے چمکتا تھا کہ کسی کی آنکھ بھی آپ کے چہرے مبارکہ کی روشنی کی تاب نہیں لا سکتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ کی ہیبت و جمال کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی اپنی نگاہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ پر ٹکا نہیں سکتا تھا۔ حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں کہ آپ نے بارہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا تو میری زبان سے سنو، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، لیکن بارہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے دیدار کو کرایا ہے۔ تو سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ مبارکہ کی یہ شان تھی کہ اگر آپ کو کوئی دور سے دیکھتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھویں الگ الگ نظر آتی تھی، اور اگر کوئی قریب سے دیکھتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھویں ملی ہوئی نظر آتی تھی۔ چنانچہ حضرت مولا کائنات و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جبہ عطا فرمایا اور حضرت اویس قرنی سے فرمایا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت اویس قرنی نے اس جبے کو لیا، جبہ لینے کے بعد میں پہنا اور پہن کر کے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما۔ چنانچہ جب حضرت اویس قرنی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو غیب سے ندا آتی ہے، اے اویس قرنی، میں نے تمہاری دعا سے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آدھی امت کو بخش دیا ہے۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے اویس قرنی، آدھی امت کو آپ کی دعا سے بخش دیا ہے، اور آدھی امت کو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شفاعت سے بخشش عطا فرما دوں گا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا سنا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار عالم، اس جملے کو ذہن میں رکھیں، ابھی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، آپ کی ولادت سے پہلے حضرت اویس قرنی کو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا مژدہ سنایا جا رہا ہے، آپ کی منقبت سنائی جا رہی ہے، آپ کی تعریف اور توصیف بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، اس نیک بندے سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے اویس قرنی سنو، شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہے جو آپ کے بعد میں پیدا ہوں گے، اور ان کی شان یہ ہوگی، یعنی وہ کہیں گے قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ، یعنی یہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، تو تمام اولیاء کرام اپنے اپنے سروں کو ادب و تعظیم کے ساتھ میں جھکا دیں گے۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی نے جب اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد میں اپنے سر کو جھکا لیا، یعنی یہ مقام الگ ہے، اگرچہ حضرت اویس قرنی کا مقام بہت ہی ارفع و اعلیٰ ہے۔ تمام صحابہ کرام کے بعد میں حضرت اویس قرنی یعنی تمام تابعین میں خیر التابعین ہیں،
تمام تابعین میں سب سے ارفع اعلی مقام حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروردگار عالم نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا، یعنی انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین کے بعد میں تمام اولیاء کرام میں پروردگار عالم نے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے ارفع و اعلی مقام عطا فرمایا ہے۔ اور ابھی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، آپ کی پیدائش سے پہلے کے بزرگ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ منبر شریف پر رونق افروز ہو کر کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے خطبے کے دوران فرمایا کہ آپ کا قدم میری گردن پر بھی، اور خطبہ ختم ہونے کے بعد میں، نماز ختم ہونے کے بعد میں آپ کے مریدین نے پوچھا کہ حضور یہ تو بتائیے کہ آپ نے اچانک فرمایا کہ آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے، تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت بھی سیدنا شیخ محی الدین اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفریح الخواطر میں بیان فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے حالت کشف میں دیکھا کہ ایک شخص، ایک ولی کامل، ان کے بارے میں مجھے خوشخبری دی گئی کہ جو جیلان کی سرزمین پر پیدا ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے قدمی ہاتھی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، تو میں نے دل میں خیال کیا، میرے دل میں یہ تخیل آیا کہ ہمارے زمانے میں تو یہ ہے نہیں، تو ہم ان کا قدم اپنی گردن پر کیوں لیں؟ چنانچہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں تو میں نے پروردگار عالم کو غیظ و غضب میں دیکھا تو میں نے اپنے سر کو جھکا دیا اور میری زبان سے بے ساختہ نکل پڑا کہ میرا قدم، آپ کا قدم جو ہے میری گردن پر بھی ہے۔ چنانچہ میں نے پوچھا کہ اے پروردگار عالم، یہ بندہ کون ہے کہ جس کی اتنی عرف و اعلی شان ہے؟ چنانچہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یعنی تمہارے بعد میں 5ویں صدی میں پیدا ہوگا جو یہ کہے گا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، تو میں نے اپنی سر کو جو ہے پہلے ہی جھکا لیا۔ چنانچہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے حضرت اویس قرنی بھی آپ کی بشارت سنا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم آپ کی بشارت دے رہا ہے، اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کی شان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے حضور سیدنا محمد کاکیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کے زمانے کے بزرگ ہیں، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کا عالم ہے اور آپ کے بڑھاپے کا عالم ہے۔ جب آپ بغداد کی سرزمین پر علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ ان بزرگوں میں سے ہیں کہ جن کے 17 بادشاہ بھی مرید ہوئے ہیں، اور آپ کے جھنڈے کے سائے چلا کرتے تھے، آپ کے جھنڈے کے سائے کے نیچے چلا کرتے تھے۔ اور حضرت عزاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو خواب میں کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ محمد کاکیس وہ ہے، ان لوگوں میں سے ہیں کہ کل حشر کے میدان میں جن کی وجہ سے میں فخر محسوس کروں گا۔ چنانچہ وہ محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ایک مرتبہ آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ آپ سے درس لے رہے ہیں، آپ درس دے رہے ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی جوانی کا عالم ہے، آپ کی عمر 18 سال سے کچھ زائد ہے، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو یعنی لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس لڑکے کو مجلس سے نکال دو۔ چنانچہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجلس سے نکال دیا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک پھر دوبارہ مجلس میں تشریف لے آتے ہیں۔ پھر حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لڑکے کو مجلس سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ آپ کو دوبارہ مجلس سے نکال دیا جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ جو ہے مجلس میں تشریف لے آتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ تشریف لے آتے ہیں تو حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو اپنے پاس میں بلاتے ہیں، اور پاس میں بلانے کے بعد میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے ان کو 2 مرتبہ اپنی مجلس سے اس لیے نکالا تاکہ تم لوگ اچھی طرح سے پہچان لو، تو تم لوگ اچھی طرح سے سن لو، یہ لڑکا وہ ہے۔ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ لڑکا کہے گا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ اور آپ اپنی داڑھی مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ہاتھ میں لے کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، جب ایسا وقت آئے، جب آپ پر وہ وقت آئے کہ آپ یہ اعلان فرمائیں کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے، تو مجھے بھول نہ جانا، اس داڑھی کا خیال رکھنا۔ اور چنانچہ حضور حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے سر کو پہلے ہی جھکا لیا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ آپ کے آنے والے اولیاء کرام سے ہی افضل و اعلیٰ نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے آپ کو جو ہے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اولیاء کرام ہی میں نہیں بلکہ دوسری امتوں میں جتنے اولیاء کرام ہوئے ہیں اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کرام ہیں، تمام اولیاء کرام سے افضل و اعلیٰ مقام حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروردگار عالم نے عطا فرمایا ہے۔ اب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ وقت آتا ہے کہ آپ جو ہے یہ اعلان فرماتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ تو تمام اولیاء کرام جو اولیاء کرام پہلے گزر چکے ہیں وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر، اور جو اولیاء کرام بعد میں آنے والے ہیں، جو عالم ارواح میں ہیں، جو اولیاء کرام آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ خراسان کی سرزمین پر مراقبے کے عالم میں ہیں، تو تمام کے تمام اولیاء کرام نے جب یہ اعلان سنا کہ حضور سیدنا غوث پاک یہ اعلان فرما رہے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، تو تمام کے تمام اولیاء کرام جو اولیاء کرام بغداد کی سرزمین پر موجود تھے اور جو تمام روئے زمین پر موجود تھے، یہاں تک کہ جو اولیاء کرام اپنے اپنی قبروں کے اندر تھے اور جو اولیاء کرام بعد میں ہونے والے تھے، تمام کے تمام اولیاء کرام حضور سیدنا غوث پاک جب یہ اعلان فرماتے ہیں تو تمام کے تمام اولیاء کرام اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیتے ہیں اور حضور سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے سرکار غوث پاک، آپ کا قدم ہماری گردنوں ہی پر نہیں ہے بلکہ آپ کا قدم جو ہے ہمارے دل اور ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کر دو، حضور سیدنا مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ہم شبیہ غوث اعظم کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ ہم شبیہ غوث اعظم، انہوں نے جب یہ اعلان سنا، یہ اعلان سننے کے بعد میں آپ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں اور اس شعر کے ذریعے اپنی ولایت کے بارے میں بھی اعلان فرما دیتے ہیں۔ حضور سیدنا مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کا یہ اعلان ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، تو آپ کا قدم مبارک میری گردن ہی پر نہیں ہے، بلکہ حضور سیدنا مفتی اعظم فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ تمام کے تمام اولیاء کرام نے آپ کے قدم کو جو ہے اپنی اپنی گردنوں پر لیا ہے۔ اب جو لوگ یہاں پر اس بات کو وضاحت کر کے میں رخصت ہو جاؤں اس لیے کہ وقت ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ العظیم جمعے میں اسی طرح سے خطاب جاری رہے گا۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ انعام عطا فرمایا کہ سرکار غوث پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو اپنے کندھے پر لیا، اور جب غوث پاک کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارکہ کا نشان آپ کی گردن پر موجود تھا۔ اور جب تک کوئی بھی شخص ولی نہیں ہو سکتا ہے، یہاں پر وضاحت کر کے رخصت ہو جاؤں کہ جب تک کہ کچھ لوگ یہ انکار کر دیتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان اس وقت تک کے اولیاء کرام کے لیے تھا، کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد پر حضور سیدنا غوث پاک کا قدم نہیں ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، یعنی اگر کوئی انسان کہتا ہے چاہے وہ سلسلہ چشتیہ کا ہو، چاہے وہ سلسلہ سہروردیہ کا ہو، چاہے وہ سلسلہ نقشبندیہ کا ہو، چاہے کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک کا قدم ہمارے پیر و مرشد پر نہیں ہے، تو وہ چنانچہ اپنے پیر کی توہین کر رہا ہے، اپنے پیر کے نقش قدم پر نہیں چل رہا ہے، اور اپنے پیر کی ولایت کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جتنے سلاسل کے بزرگان دین ہیں، تمام کے تمام سلاسل کے بزرگان دین نے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان پر اپنے اپنے سر کو جھکایا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پیر و مرشد کی گردن پر حضور سیدنا غوث پاک کا قدم نہیں ہے، تو گویا وہ اپنے پیر و مرشد کی ولایت کا انکار کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل و اعلیٰ مقام میرے پیر و مرشد کا ہے، تو وہ تب بھی وہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین نہیں بلکہ اپنے پیر و مرشد کی توہین کر رہا ہے۔ اور یہاں پر غور و فکر کرنے کا مقام ہے، یعنی آپ نے ایک جملہ سنا، حضرت محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درس میں بیٹھتے ہیں، اور یہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے جیلان کی سرزمین پر تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد میں بغداد کی سرزمین کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اگر آج کے دور میں کوئی جاہل پیر کہتا ہے کہ ہمیں علم دین کی ضرورت نہیں ہے، یعنی علم دین کی ضرورت اس کو ہے، شریعت کی ضرورت اس کو ہے جو انسان پہنچا ہوا نہ ہو، ہم تو طریقت تک پہنچ چکے ہیں، ہم تو جو ہے طریقت کی منزلوں کو عبور کر چکے ہیں، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اسی طرح کا سوال سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کیا گیا تھا، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا تھا کہ حضور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت ایک راستہ ہے، شریعت کی ضرورت ان کو ہے جو طریقت تک پہنچے نہ ہو، جو معرفت تک پہنچے نہ ہو، تو ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو پہنچ چکے ہیں۔ تو سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں یعنی ہاں وہ ضرور پہنچ چکے ہیں، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے وہ پہنچ چکے ہیں، یعنی اگر وہ پہنچ چکے ہیں تو جہنم تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے شریعت کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بعد میں ولایت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ انسان ولی نہیں ہے، اگر وہ انسان پہنچا ہوا ہے تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول کو یاد رکھنا چاہیے، یعنی وہ معرفت تک نہیں بلکہ جہنم تک پہنچا ہوا ہے۔ چنانچہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر کوئی انسان کسی کے بارے میں کہتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان جاہل ہے اور وہ اپنی ولایت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ انسان جھوٹا ہے، کذاب ہے، وہ انسان اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، شیطان کا دوست تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ایک واقعہ سنانے کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروردگار عالم نے
بہت عرفہ والا مقام عطا فرمایا اور آپ کو مقام فردیت عطا فرمایا۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں تو بہت سارے مردوں کو زندہ کیا ہے اور بہت سارے بیماروں کو صحت یاب کیا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے مرید خاص ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت علی بن حیتی، یعنی وہ یہ ایسے بزرگ ہیں، حضور سیدنا غوث پاک نے جب سب سے پہلے اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، تو حضرت علی بن ہادی نے سب سے پہلے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ چنانچہ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اور حضرت علی بن حیتی دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد میں حضور سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ آپ کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کسی کوئی انسان دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ چنانچہ حضور سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ سرکار غوث پاک، اے میرے پیر و مرشد، میں آپ کی دعوت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں اجازت ملی تو میں دعوت میں ضرور آؤں گا۔ چنانچہ سرکار غوث پاک نے مراقبہ فرمایا اور مراقبہ فرمانے کے بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں ضرور تمہاری دعوت میں آؤں گا۔ چنانچہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو الحسن اور حضرت علی بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ میں لیتے ہیں اور ساتھ لے کر کے ابو غالب تاجر کے مکان پر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ جیسے ہی اس کے مکان پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، وہاں پر پہلے ہی سے بہت سارے مشائخ اور علماء بغداد موجود ہیں۔ حضرت علی بن حیدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہی حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں جب ہم وہاں پر پہنچے تو بہت سارے اولیاء کرام اور علماء کا ضم غفیر موجود تھا، یہاں تک کہ دسترخوان لگا جاتا ہے اور اس پر طرح طرح کے کھانوں کو رکھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد میں ابو غالب تاجر کہتا ہے کہ میرے پیر مرشد آپ کھانا تناول فرمائیے۔ چنانچہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں اور آپ اپنے سر کو جھکا کر کے اسی طرح سے بیٹھے رہتے ہیں، یہاں تک کہ مجلس پر ایک سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے بیٹھے ہوئے تھے کہ دسترخوان کے برابر میں ایک طرف ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا، ایک بہت بڑا ٹوکرا ہے۔ چنانچہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد میں فرماتے ہیں، ٹوکرے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور اشارہ فرما کر کے مجھے اور حضرت علی بن حیدی کو حکم دیتے ہیں کہ اس ٹوکرے کو میرے قریب میں لایا جائے۔ چنانچہ ہم دونوں گئے اور وہ ٹوکرا بہت وزنی تھا، بہت بھاری تھا۔ اس ٹوکرے کو لا کر کے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رکھا، آپ نے کھولنے کا حکم دیا تو اس ٹوکرے کو کھولا گیا۔ جیسے ہی اس ٹوکرے کو کھولا، یعنی واقعے کو جو ہے غور و فکر کے ساتھ میں سننا ہے۔ چنانچہ سرکار غوث پاک نے اس ٹوکرے کو کھلوایا، ٹوکرے کو کھولا گیا۔ کھولنے کے بعد میں کیا دیکھا کہ اس ٹوکرے کے اندر ابو غالب تاجر کا ایک ایسا بیٹا جو مفلوج ہے، جو چلنے کے قابل نہیں ہے، اس ٹوکرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹوکرے کے اندر اس لڑکے کو نکالا اور نکالنے کے بعد میں ارشاد فرمایا قم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر کے کھڑا ہو جا۔ تاریخ گواہ ہے، بہجت الاسرار کے اندر یہ تاریخ موجود ہے اور اس کو تاریخ نے اپنے دامن میں سمیٹا ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی فرمایا اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر کے کھڑا ہو جا، آپ کا یہ فرمانا تھا، یعنی کوئی وقت نہیں لگتا ہے، کوئی لمحہ نہیں لگتا ہے۔ غوث اعظم کا فرمانا تھا کہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر کے کھڑا ہو جا۔ وہ لڑکا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے بعد میں جو کہ مفلوج تھا، صحت یاب ہو کر کے کھڑا ہو کر کے دوڑنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ! تو یہ شان ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ کرامت دکھانے کے بعد میں اس مجلس سے نکل جاتے ہیں، آپ کھانا تناول نہیں فرماتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری کرامتیں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
سرزد ہوئی ہے، اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت خود کرامت ہی کرامت ہے۔ چنانچہ انشاءاللہ العظیم اس سے آگے کا جو بیان ہے، اس لیے کہ آج جو بتایا ہے صرف وہ بتایا ہے کہ جو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے کی بشارتیں ہیں۔ انشاءاللہ العظیم اس سے بعد میں حضور سیدنا غوث پاک کی چند کرامتوں کے بارے میں انشاءاللہ العظیم کل جمعۃ المبارکہ میں بتایا جائے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو حشر کے میدان میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں اٹھائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو اپنے محبوبین بندوں کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔